عنوان ہے APS پشاور کے 11 سال مکمل زخم آج بھی تازہ 11 برس بعد بھی انہیں تابوتوں کا بوجھ آج بھی محسوس ہوتا ہے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول میں معصوم پھولوں کو خون میں نلایا گیا دہشت گردوں نے قوم کے سینے پر جو زخم لگائے وہ آج بھی رستے ہیں دہشت گردی کے آسیب کو بوتل مکمل بند کرنے تک یہ زخم تازہ رہیں گے امن اور تعلیم کے دشمنوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے پرنسپل اساتذہ طلبہ اور دیگر عملے سمیت 150 سے زائد افراد شہید کیے 16 دسمبر کا دن آتے ہی ملک کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے بھارت افغانستان اور اسرائیل کی پاکستان کے خلاف سازش ناکام سڈنی حملہ آور بھارتی نکلے مزید شواہد سامنے آ گئے آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا بھارت کا اعتراف نوید اکرم کے دوست نے آسٹریلوی ٹی وی چینل کو بتایا ملزمان بھارتی نژاد ہیں نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں جبکہ والد ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے ہے بھارت کا دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا گمراہ کن پروپیگنڈا ان کے اپنے گلے پڑ گیا ساجد اکرم اور نوید اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ماہرین کے مطابق گزشتہ شب بھارتی حلقوں میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب کی وجوہات یہی تھیں آسٹریلیا میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بھی ان کے پاکستانی ہونے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی اسرائیلی بھارتی اور ایک سیاسی جماعت کے بیرون ملک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے نوید اکرم کی جھوٹی کہانی پھیلائی سڈنی واقعے پر بھارت اور افغانستان کا جھوٹا پروپیگنڈا بے گناہ پاکستانی شہری کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی پاکستانی نوجوان جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے بعد گھر میں محصور سڈنی میں مقیم پاکستانی نژاد نوید اکرم پر بغیر تحقیق حملے کا الزام لگا کر اس کی تصویر جاری کی گئی اپنی تصاویر استعمال کرنے پر نوید اکرم نے کہا کہ ان کا دہشت گردی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں میری تصویر کو استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے بے بنیاد پروپیگنڈے نے میری سلامتی اور ساکھ کو داؤ پر لگا دیا نوید اکرم کی اپنے خلاف سوشل میڈیا پر ہونے والا جھوٹا پروپیگنڈا روکنے کی اپیل کہا میں 2018 سے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں رہ رہا ہوں میں نے یہیں سے ماسٹرز کیا اور اب ایک کمپنی چلا رہا ہوں مودی کے دیش میں مسلم دشمنی اور تنگ نظری عروج پر مسلمانوں کی زندگی اجیرن انتہا پسند مودی کی تقلید کرنے والے بھارتی سیاستدان انسانی تجزیے پر اتر آئے ریاست بہار کے انتہا پسند وزیرا کی اخلاق سے آری حرکت مسلمان خاتون کا حجاب نوچ لیا بھارت کا بدنما چہرہ دنیا کے سامنے آیا توہین آمیز واقعہ ہندو انتہا پسندوں کی پشت سوچ کی عکاس قرار ڈاکٹرز کی تقرری کی سرکاری تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مسلمان خاتون کا حجاب زبردستی ہٹانے کی کوشش کی اخلاقیات سے آری حرکت پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں شدید غم و غصے کی لہر اپوزیشن جماعتوں اور انسانی حقوق کے کارکنان نے بھارتی وزیر اعلیٰ کی حرکت کو مذہبی توہین خواتین کی تذلیل اور آئینی اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے یہ محض ایک واقعہ نہیں اس سوچ کی عکاس ہے جس میں خواتین کے حجاب اور نقاب کے بارے میں فیصلے زبردستی مسلط کیے جاتے ہیں کچھ عناصر ملک کی سلامتی کے درپے ہیں ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس کا PTI کے لیے دشمن ممالک سے سوشل میڈیا ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مضموم مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا ٹرینڈز بنا کر بیچے جاتے ہیں زیادہ اکاؤنٹس نارتھ امریکہ یورپ اور ایشیا سے آپریٹ ہوتے ہیں PTI کے اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں یہی اکاؤنٹس TTP اور BLA اور اسرائیل کے حق میں ٹرینڈز بناتے ہیں ایسے عناصر کو انتباہ کیا جا رہا ہے باز نہ آئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی PTI میں کس سے بات کریں یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بات چیت کے لیے قانونی حدود میں رہنا ضروری ہے تحریک انصاف کی کال پر اب لوگ نہیں نکلتے PTI کے بیانات کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے PTI کا ووٹر گھر بیٹھ گیا ہے کیونکہ وہ مایوس ہے عظما خان کی ملاقات اس لیے کروائی کیونکہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی نہیں کی جو شخص ملاقات کے قواعد کی خلاف ورزی کرتا گیا اس پر کراس لگتا گیا بانی PTI میگا کرپشن کا سکینڈل کریں اور پھر کہیں کہ قید بھی نہ کی جائے بانی کا ناشتہ غریب کے 4 دن کے کھانے کے برابر ہے آئندہ سیاسی حکمت عملی سے متعلق فیصلے محمود خانہ چکزئی کریں گے سینیٹر علی ظفر کی ابھی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے بھی گفتگو کہا بانی PTI نے قیادت اور ہدایات علامہ راجہ ناصر عباس کو دے رکھی ہیں ملاقات کے بغیر آئندہ لائے عمل کی مکمل وضاحت ممکن نہیں مشکل وقت میں پارٹی کی مدد نظریاتی وابستگی کا تقاضا ہوتی ہے چندہ دینا لازمی نہیں ہر فرد اپنی استعداد کے مطابق فیصلہ کرے ہماری اسٹریٹجی میں کچھ غلطیاں تھیں جن کا جائزہ لے کر وائٹ پیپر تیار کیا جائے گا ہر فورم پر اپنے مطالبات حقوق کی بات کرتے رہیں گے
پی ٹی آئی کی نئی تشکیل کردہ سیاسی کمیٹی کا پہلا اجلاس میں 2 بڑے ناموں نے شرکت پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ محمود خانہ چکزئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بے حد اصرار کے بعد میٹنگ میں شرکت کے لیے لنک جوائن کیا۔ محمود خانہ چکزئی کا کہنا ہے، ہم پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کی اندرونی معاملات کی کمیٹی ہے، ہمارا اس میں شامل ہونا نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی نے ہم سے مشاورت کرنی ہے تو ایپیکس کمیٹی بنائی جائے جس میں تحریک تحفظ آئین کی قیادت شامل ہو۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کو پی ٹی آئی قیادت سیاسی کمیٹی میں ڈسکس کرے اور عمل درآمد کروائے۔ اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کی چوتھی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں نہ ہونے کے برابر کمی، 50 بیسس پوائنٹس کمی۔ شرح سود 11% سے گھٹا کر 10.5% کر دی گئی۔ کمی کا فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے آخری بار مئی 2025 میں 100 بیس پوائنٹ کم کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کے فیصلے پر اظہار اطمینان، کہا ملک معاشی استحکام اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے، ملک میں معاشی استحکام واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور مالی نظم و ضبط کے ثمرات اب عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ معاشی استحکام کے حصول کے لیے کاروباری برادری اور عوام نے مشکل فیصلوں کے دوران قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا، مسابقت پر مبنی بجلی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کی شمولیت سے کام شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف سینٹرز کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی۔ وزیر اعظم کی دانش یونیورسٹی کی عمارت کو سادہ اور پروکار طرز پر تعمیر کرنے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو سے سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے رہنماؤں کی ملاقات۔ ملکی اور علاقائی سطح پر سیاسی چیلنجز، پارٹی کے اہداف اور مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت۔ بلاول نے صوبائی وزیر ناصر حسین سے محکمہ مالیات پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ رکن قومی اسمبلی رمیش لال بھی ملے۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر شجاع خان، پی پی بلوچستان کے رہنما میر چنگیز جمالی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے صوبائی رہنماؤں کو اہم مشورے، پارٹی کی یکجہتی اور مضبوطی کے لیے ہدایات بھی دیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین تنخواہیں اور پیکج نہ ملنے پر فاقوں کا شکار۔ ملازمین انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ فارغ کیے گئے 11,000 سے زائد ملازمین کو تاحال پیکج کی رقم ادا نہیں کی گئی۔ ملازمین حقوق کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ورکرز الائنس نے وزیر اعظم شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بار کونسل کے انتخابات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی اپنی ہی امیدواروں کے خلاف مہم۔ عمیر نیازی، علی ظفر اور بابر اعوان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے خلاف مہم چلاتے رہے۔ 5 سے 6 ممبرز کو بھون گروپ کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ علی ظفر نے فیصل ملک و سلمان راجہ کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت دی۔ عمران پاشا کو بھی امیدواروں کے خلاف ووٹ دینے پر آمادہ کیا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے پیر ظہیر الحسن کو 35 سال کی سزا سنا دی گئی۔ لاہور کی سزا دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے مقدمے کا ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا۔ مجرم کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 35.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے پیر ظہیر الحسن شاہ کو 6 لاکھ روپے جرمانے کا حکم بھی دیا۔ پنجاب حکومت نے محکمہ میں کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ 3 ماہ میں ہر محکمے کی مکمل انکوائری، جواب دہی یقینی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس میں اہم فیصلے شفافیت، تعلیم، ٹیکنالوجی، صحت، انفراسٹرکچر، نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ راولپنڈی میں پنجاب کا دوسرا آئی ٹی سٹی بنے گا۔ جدید ٹریفک لائٹ سے لاہور میں ٹریفک کا نظام بدلنے کی منظوری۔ پنجاب میں زیبرا کراسنگ کے ذریعے سڑکیں محفوظ بنائی جائیں گی۔ پنجاب میں پہلی خود مختار امتحانی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہیڈ ٹیچرز کے لیے الاؤنس 5,000 سے 10,000 روپے کر دیا۔ پنجاب میں امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، 1 پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی۔ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ سندھ میں پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کے لیے مضبوط نگرانی کا نظام موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔
کہا مالیاتی نگرانی کے ذریعے پولیو وائرس کی بروقت نشاندہی کی جا رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ رواں سال کی 5ویں اور آخری قومی زیادہ پولیو مہم کا آغاز، 4,50,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر خیبر پختونخوا کے تمام محکموں کو مقررہ مدت کے اندر مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں صلی فریدی نے کہا منتخب نمائندوں کے ذریعے آنے والے جائز مسائل حکومتی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں۔ عوامی شکایات کو فائلز میں زیر التوا رکھنے کے بجائے فیلڈ لیول پر حل کیے جائیں۔ سہیل آفریدی کی پارلیمنٹیرینز کی تجاویز کو آئندہ ترقیاتی اور مالی منصوبہ بندی میں شامل کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی، پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 14 روپے سستے کر دیا گیا، نئی قیمت 263 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، سمارٹ میٹرز کی قیمتوں میں نمایاں کمی، سمارٹ میٹرز کی قیمتیں 40% تک کم۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا میٹرز کی قیمتیں کم ہونے سے ملکی سطح پر سالانہ 150 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سنگل فیز میٹر کی قیمت میں 7,000 روپے کی کمی ہوئی، نئے میٹر کی قیمت میں بجلی صارفین کو بھی ارب روپے کی بچت ہوگی۔ حکمت عملی کے باعث پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ریگولیشنز میں مثبت تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ انٹرنیشنل کمیٹیز نے مسابقتی عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا، پولنگ 14 فروری کو ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری، کاغذات نامزدگی جاری کرنے کا عمل 19 دسمبر سے شروع ہوگا، انتخابی نشانات 15 جنوری کو جاری کیے جائیں گے۔ پی ایس ایل کی 11ویں ایڈیشن کا 26 مارچ سے آغاز، فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی کے اعلان، کہا نئی 2 ٹیمز کی بولی جمع کروانے کی تاریخ 22 دسمبر کر دی گئی۔ پی ایس ایل کو نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں۔ نیو یارک کے ٹائم سکوئر میں پی ایس ایل کے رنگ بکھر گئے، ٹرافی کی شاندار نمائش، ٹرافی کو خصوصی بس کے ذریعے ٹائم سکوئر لے جایا گیا۔ شدید سردی کے باوجود فینس کی بڑی تعداد ٹائم سکوئر پہنچی۔ فینس نے کھلاڑیوں اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے ساتھ تصاویر لیں اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی کا پی ایس ایل کو بہترین لیگ بنانے کا عزم، کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کو نئے سرے سے بنانے کا اعلان، مظفر آباد اور حیدرآباد اسٹیڈیمز بھی آباد کرنے کی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا۔